آج عمران خان کا اور کافی لوگوں کا یہاں پہ کیس لگا ہوا تھا GHQ کا ATC کورٹس کا، تو ہمیں بھی اجازت ہوتی ہے جانے کی فیملی کو، تو میری باقی فیملی کی انہوں نے بڑا رات کو تاخیر سے انفارم کیا کہ یہ آج کیس لگ رہا ہے، تو وہ تو لاہور چلے گئے۔ میں یہاں آئی تھی، انہوں نے سارا اب تک کوئی 3-4 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ عمران خان نے جج کو بھی کہا، اور جج کو کہا کہ میری بہن باہر کھڑی ہیں، ان کو اندر بلا لیں، تو جج صاحب نے تاکید سے جو جیل انتظامیہ ان کو بتایا، لیکن جج صاحب کی نہیں سنی گئی۔ دیکھیں، جج صاحب کی یہ توہین ہو رہی ہے۔ آپ دیکھا کریں کہ پوری جیل انتظامیہ جج صاحب کی توہین روزانہ کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اپنے قانون جو ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں اس کو بھی نہیں یہ مانتے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ فیملی کی ملاقات ہے، دوستوں کی ملاقات ہے، جس کیٹیگری میں عمران خان اپنے پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ان کی آج جمعرات کا دن ہوتا ہے، کئی مہینوں سے 6-7 مہینوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عمران خان کو آج انہوں نے کہا کہ عمران خان نے نعیم پنجوتا اور علی بھٹر کے ہاتھ لکھ کر، انہوں نے یہ لکھ کر پہ پوائنٹس لے کر آئے اور انہوں نے آ کے مجھے دیے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جو ایک قیدی کی سہولیات ہیں وہ بھی مجھے نہیں دی جا رہی، جو ان کا قانونی حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا۔ ان کو کتابیں دینی ہوتی ہیں، ہم 11 کتابیں دے کے گئے ہیں 8 دن پہلے، ان کو وہ بھی نہیں مہیا کی گئیں۔ ان کے بچوں سے ایک دفعہ بات کرائی گئی ہے 3 مہینے پہلے، 7-8 مہینوں میں عمران خان کی اپنے بیٹوں سے بات ایک دفعہ ہوئی ہے۔ وہ جو چیز مانگتے ہیں ان کو نہیں دی جاتی۔ اور کیا ان کے جو جیل انتظامیہ کا کام ہے، جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کا کام ہے کہ جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان سے ان کا چیک اپ کروایا جائے، وہ بھی نہیں کروایا جا رہا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے وکیل جب جانا چاہتے ہیں ایک کو اندر جانے دیتے ہیں، باقیوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ مسلسل عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ انہوں نے سوچا تھا بالکل مکمل آئسولیٹ، 2 مہینے عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا۔ اب اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب کی قانون یہاں نہیں اب چل رہے پاکستان میں۔ جس کا دل کرتا ہے جج کا قانون مان لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے جج کا قانون رد کر دیتا ہے۔ تو یہ عمران خان کل بھی پچھلی دفعہ بھی کہا تھا منگل والے دن، آج انہوں نے دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جمہوریت 2 اصولوں پہ قائم ہے، ایک رول آف لا اور دوسرا اخلاقیات اور رول آف لا پہ، جو قانون کے اوپر جس پہ چل رہی ہے جمہوریت، اگر یہ دونوں چیزیں آپ لے لیں جو پاکستان میں اس وقت حالات ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں رول آف لا بھی دفن ہو گیا، اور اخلاقیات کا آپ کو یہ مظاہرہ ملتا ہے کہ فارم 47 والے اس وقت سب سے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اس وقت جو اخلاقیات ہیں ان کو شرم بھی نہیں آ رہی، اسے آپ کو اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ چوری کر کے مینڈیٹ فارم 47 والے پوری اسمبلیوں کے اندر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آ رہی۔ سب سے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی شرم نہیں آ رہی۔ تو اس وقت آپ کہاں سے لائیں گے انصاف؟ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کمشنر، اس کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے۔ الیکشن کمشنر ایک آئینی پوسٹ ہے۔ الیکشن کمشنر کو اس وقت دوسرا آئینی الیکشن کمیشن آ جانا چاہیے تھا، 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، تو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ کیونکہ یہ اتنی غیر آئینی چیز ہے کہ جو ہمارا 26ویں ترمیم نے ایک آئینی بینچ بنایا تھا، کیا اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی غیر آئینی چیز ہو رہی ہے کہ ایک غیر آئینی الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ الیکشن کمشنر کا جو تعیناتی ہوتی ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر ہوتی ہے۔
تو یہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر نہیں کرنا چاہتے، اس حکومت نے اپنا ساتھی الیکشن کمشنر کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ایک، اگر یہ الیکشن کمشنر ایماندار آ جائے اور آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ یہ جو سارے فارم 47 والے ہیں ان کی چھٹی ہو جائے گی، بلکہ ان کو جیل جانا چاہیے جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کر کے قبول کیا ہے، اور جو سارے فارم 45 والے ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہوں گے۔ تو اس وقت پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نظام چل نہیں سکتا۔ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور دوبارہ دہرایا ہے کہ ایک کفر کا نظام چل سکتا ہے، حضرت علی کا قول ہے، لیکن ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ جو ڈر کے بیٹھے ہیں، چوری کیا ہوا مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا ان کا پیغام تھا۔ اور دوسرا والا کیا تھا؟ اس کے بعد جو مذاکرات، ہاں اچھا، دوسری جو چیز انہوں نے واضح کی ہے کہ انہوں نے بات کی، پہلے بھی کی ہے اور دوبارہ انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے۔ اس لیے متحد ہونا چاہیے کیونکہ جو مودی ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، آپ کے اندر مسئلہ ڈالے گا۔ اب بلوچستان میں جو مسائل ہو رہے ہیں، جو اب دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو ہماری حکومت نے ہمیشہ بتایا ہے کہ اس میں ہندوستان اس میں حصے دار ہے۔ یہ جو وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے ہندوستان ملوث ہے، تو اس کا مطلب ہے مودی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا قوم کو متحد رہنا ہے، دہشت گردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے قوم کو یہ مودی اٹیک کرے گا پاکستان کو، آپ نے متحد رہنا ہے اور آپ نے الرٹ رہنا ہے۔ یہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے۔ مذاکرات، پھر سے انہوں نے دہرایا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میرا جو قوم ہے اس وقت جو مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑا تھریٹ مودی کا جو ہے ابھی ہمارے سر پہ ہے، ان تینوں چیزوں کی وجوہات کے لیے میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرے دروازے کھلے ہیں، انہوں نے کہا میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، آپ اگر بات کرنا چاہیں میرے سے آ کے اس پاکستان کی خاطر بات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ باری باری یہ خبریں نکالی جاتی ہیں، اس پہ آپ غور سے سن لیں، یہ باری باری خبریں نکالی جاتی ہیں کہ عمران خان کو کوئی ملنے گیا ہے۔ آج نعیم پنجوتا نے پوچھا ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے کوئی ملنے نہیں آیا۔ ایک یہ کلیئر ہو جائیں۔ دوسرا، یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کرنے شاید عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے یہ بالکل نہیں کہا۔ دو چیزیں۔ تیسری کہ مجھے کسی نے کہا اور انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ جی پاکستان امریکن پہنچ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ میں بتا دوں، اگر پارٹی کے اندر سے بھی کوئی بات آئندہ مذاکرات کی کرے کہ عمران خان کی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی اگر کہے کہ کوئی عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ آپ لوگوں نے بات نہیں ماننی، کیونکہ یہ جان کے افواہیں پھیلائی جائیں، چاہے پارٹی کے اندر سے ہو چاہے پارٹی کے باہر سے ہو، جو بھی کر رہے وہ عمران خان کے ساتھ وہ نہیں کھڑا، یہ پہلے کلیئر ہو جائیں۔ اور آئندہ کے لیے بھی آپ اس چیز پہ جو ڈسرپشن ہوتی ہے یہ کلیئر ہو جائیں۔ 2 سال سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ 2 سال سے ہمارے بھائی جیل میں بیٹھے ہیں تقریباً، آپ ان کا یہ ناجائز استعمال نہ کریں۔ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایک ہی مہم ہے کہ ناجائز جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ ہم بھی تیار ہیں، ہماری پورے پاکستان تیار ہے اس چیز پہ۔ کوئی بھی نہیں ہے جو اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتا کہ اتنے عظیم لیڈر کو جس نے اتنی مشکل کاٹ لی ہے آپ اس کو جیل سے باہر نکالیں۔ یہ دنیا کے آگے پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے، ہمارے کورٹس کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ عمران خان کو آپ نے نہ تو صرف جیل میں رکھا ہوا ہے، آپ اس کے ساری جو اس کے جو
जेल के जो उनके रूल्स के मुताबिक उनको जिन चीज़ों की इजाज़त, सहूलतों की इजाज़त है, वो भी इमरान से ले ली गई हैं। ये जुल्म से इमरान खान नहीं टूटेगा, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है कि आप इमरान खान के साथ नाहक जुल्म क्यों कर रहे हैं। यही मैंने आपको बताना था। हाँ, एक रह गया था पॉइंट, नईम ने मुझे याद कराया। इमरान खान ने जो बात हमने पहले की थी कि पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं कराने दी जाती, उन्होंने आज वाज़े कह दिया है कि केपी का बजट तब पास हो सकता है जब मेरे साथ मुशावरत करेंगे अली अमीन गंडापुर और फाइनेंस मिनिस्टर। वो मेरे पास आएंगे, पैसों की एलोकेशन के ऊपर मेरे से मुशावरत करेंगे, मैं उनको गाइडलाइंस दूंगा। उसके जब तक ये दोनों मेरे पास नहीं आके मुशावरत करते और मेरे से गाइडलाइंस लेते, केपी का बजट पास नहीं किया जाएगा। ये बताइएगा, पॉलीग्राफिक टीम आज तीसरे दिन से यहाँ पे मौजूद है। 2 टेस्ट ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, आज फिर क्या दोबारा टेस्ट हुआ या नहीं? नईम पिंजौथा साहब वहाँ पे मौजूद थे, ज़रा बता दीजिएगा। आप बताएं। नहीं, अभी नहीं हुआ जी, अभी नहीं हुआ। और खान साहब आर्टिकल जो 13 है उसके मुताबिक हमने इनकार किया है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी से कोई जो है उसके जिस्म तक रसाई जो है हासिल नहीं कर सकते। ये आइन के आर्टिकल 13 में आपको दिफा हासिल है जी। सर, कुछ पार्टी रहनुमाओं की सर्जनिश भी की गई है, इस वाले से बताइएगा कि कौन लोग हैं इमरान खान साहब ने जिनके लिए बर्मी का इजहार किया? वो आपके सामने आ जाएगी जो भी बात है। ये पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है उनकी चेंजिंग आ रही है, ज़रा ये भी कुछ बता दें अगर। पार्टी डायरेक्शंस हैं वो जो भी हैं। नहीं, चेंज आपने ये तो, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया इस चीज़ का। ये कोई पार्टी का मामला होगा वहाँ। अच्छा, एक सेकंड। आप लोग अंदर ही थे, आज खान साहब ने कोई इज़हार नाराज़गी भी किया है पार्टी की किसी क़यादत में? आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बनने के हवाले से कोई बयान मुबारकबाद का को देने जा रहा था तो उन्होंने मना किया है, ऐसी कोई बात हुई है? जो बयान था वो दे दिया है, बाकी इंशाल्लाह उनका बयान इमरान खान का मैंने कल दे तो दिया था। आर्मी चीफ को हम मुबारकबाद देते हैं। कल खान साहब का बयान कुछ और था और आज कल जो शाम को जो गौर ने बयान दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बयान को खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। देखिए, फिर मेरी बात सुने, इमरान खान का बयान तो हमने दे दिया था। चेयरमैन इमरान खान है, कितनी दफ़ा आपको बताऊंगी। अगर गौहर साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया होगा, पीटीआई की नुमाइंदगी करके वो नहीं दे सकते, क्योंकि इमरान खान का बयान चेयरमैन की तरफ से इमरान खान का बयान है। अगर वो खुद कोई खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया होगा। बात के इस पैगाम के ऊपर इज़हार नाराज़गी या खुशी का तो इज़हार किया गया है कि ये क्यों किया है? मैं वो पता नहीं, मैं मेरा मौक़िफ़ और है और पार्टी के अंदर जो बाहर है उसका मौक़िफ़ और है। हाँ, तो ठीक है, पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, गौहर साहब की ज़ाती होगा, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही दिया है और किसी ने नहीं दिया, तो उनकी ज़ाती ये राय होएगी। ये पार्टी की राय तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि इमरान खान चेयरमैन की राय आपको मैं पार्टी की तरफ से कल आपको दे दी थी। उन्होंने ये कहा था, मैं दोहरा देती हूँ, उन्होंने ये कहा था इस मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है और बेहतर होता कि वो फील्ड मार्शल की बजाय इमरान खान अपने आप को जंगल का बादशाह डिक्लेयर कर देते। यही कहा था।